اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 23 رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو 23 رمضان المبارک کے دن کریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی بڑی سے مشکل حاجت کو پورا کرے گا اور آپ پر جو مصیبتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر کام میں خود مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 23 رمضان المبارک کے دن کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 23 رمضان المبارک کے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے 2 رکعت کی نیت سے کرنے ہیں، اور نیت جیسے پہلے نمازوں کی ہوتی ہے ویسے ہی آپ نے کرنی ہے، لیکن اس نیت میں صلاۃ الحاجت کا نام آپ نے ضرور لینا ہے کیونکہ یہ نوافل آپ صلاۃ الحاجت کے ادا کریں گے۔ تو آپ نے 4 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ اب ان نوافل میں پڑھنا کیا ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے نیت کرنی ہے، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ جب پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے سلام پھیر لینی ہے، اور دوسرے 2 رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے ادا کرنے ہیں۔ جب 4 رکعت نوافل آپ ادا کر لیں تو پھر آپ نے مصلی پر بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان اسماء اعظم کی تسبیح کرنی ہے، ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا ہماری فلاں حاجت ہے، اسے پورا کر دے، فلاں کام ہے مولا ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرما، مولا ہم فلاں مشکل میں پھنس چکے ہیں، مولا ہماری مشکل کو حل فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں ہر کام میں غیبی مدد فرما۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے یاد کر کے کچھ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ رب کریم کی ذات اس ٹائم بہت ہی خوش ہوتی ہے جب اس کی ذات کو، جب اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو 23 رمضان المبارک کے دن ضرور کرنا ہے اور اپنی حاجت، مشکل کو حل کرنا ہے، اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے، آپ کی ہر مشکل کو حل فرمائے، ہر حاجت کو پورا کرے، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے، آمین۔ یہ تھی 23 رمضان المبارک کے دن 4 رکعت نوافل پڑھنے اور اسماء اعظم کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔